وائی ٹی پہ اب ہم دیکھیں گے ڈرامے. یہاں پہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے، سب کچھ ڈرامہ ہے. تو پھر ہم جیسے سچے اور کھرے بندوں کی تو جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف دیکھیں ان ڈراموں کو اور انجوائے کریں. ظاہر ہے ڈرامہ ہی ہو رہا ہے نا، ہر طرف ڈرامے ہو رہے ہیں. اور پوچھو تو سارے وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اب وہ گوپال صاحب ہیں، انہوں نے نیا ڈرامہ جو شروع کیا ہوا ہے، میں نے معافی مانگ لی، میرا قصور ہے، میں جانتا ہوں میرا قصور ہے، میں نے مٹھی سے بھی معافی مانگ لی ہے. مٹھی، میں کہتی ہوں بھائی یہ کیا تماشا اس نے بنایا ہوا ہے. وہ سفینہ آ جاتی ہیں، آج میں نے ان کا انٹرویو دیکھا ہے تو وہ تو کہتی ہیں میں بالکل پاک صاف ہوں. انہوں نے وہ پوری وہ اسٹیٹمنٹ نکالی ہوئی تھی، وہ جو تماشا بنایا ہوا تھا اس نے، سارے میسیجز وہ اس نے پورا اتنا بڑا پرچہ اٹھا کے وہ شو کر رہی تھی، بیک کیمرے سے دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں جی اس نے مجھے یہ کہا، اس نے میں نے اس کو یہ کہا، میں نے. بھائی تم پوری دکھاؤ نا، اس نے کیا کہا، تم نے کیا جواب دیا. ٹھیک ہے، سارے عیب اس پہ لگا دیے اور خود صاف ہو گئی. میں اس لیے نکل آئی باہر، میں نے اس لیے بات کی کہ اور لڑکیاں بچ جائیں. ارے بھائی رہنے دو، جنہوں نے بچنا ہے وہ خود ہی بچیں گے، تمہارے کہنے سے نہیں بچیں گے. مجھے پتہ ہے نا کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، تو بس میں اس کے مطابق چلوں گی. ٹھیک ہے نا، چاہے وہ دوسروں کی نظر میں غلط ہو. تو یہ لڑکی اب اپنے وہ بڑھانے کے لیے ویوز اور سبسکرائبر، تو وہ اب جگہ جگہ آ کے وہ میں تو انگیجڈ ہوں. وہ جس سے انگیج ہو وہ بھی پاگل ہے، وہ بھی کہتا ہوگا اچھا ہے نا کوئی اپنا فیم بنائے، اپنا وہ بنائے تو مجھے بھی کل ڈالر ملیں گے، ڈالر لے کے آئے گی، ڈالر والی دلہن آئے گی. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کا انٹرویو کسی اسٹوڈیو میں ہوتا ہے تو وہاں دوسرا بندہ کیسے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ دروازے سے اندر وہ دوسرا کوئی بندہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے ملنا بھی ہے تو باہر اسسٹنٹ ہوتے ہیں یا چوکیدار ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، واچ مین ہوتے ہیں، ان سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ جی اندر جا کے پتہ کریں، میں ملنے آیا ہوں تو میں نے ملنا ہے اس سے. تو پھر اندر سے اگر اجازت ہوتی ہے تو، نہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جی انٹرویو ہو رہا ہے، تھوڑی دیر آپ رک جائیں، جب وہ باہر آئیں گے تو آپ مل لینا. یہ ساری ملی بھگت تھی. وہ جو اینکر ہیں عظمیٰ صاحبہ ان کی، اور یہ سارے جو پروڈیوسر وہاں پہ بنے ہوئے تھے جنہوں نے دروازے بند کر کے اس کے اوپر دھاوا ہی بول دیا. کوئی کہہ رہا میں پولیس والا ہوں، کوئی کہہ رہا باہر نہیں نکل سکتے ہو تم، یہ اور وہ ان کو ہراساں کیا. تو یہ بھی تو غلط بات ہے نا. دیکھو آپ کسی طرف بھی چلے جاؤ نا، چاروں طرف گھومو نا، ہر طرف غلط، کچھ بھی رائٹ نہیں ہے، سب رانگ. سمجھ آئیے؟ یہ سب نے اپنے اپنے ویوز بنانے کے لیے، اپنی اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے، اپنا اپنا وہ کرنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے انہوں نے یہ بہت زیادہ کنٹروورسی شروع کر دی ہے. اور لوگوں کو ایک ظاہر ہے، لوگ تو پھر بات کریں گے نا. اب ہم دیکھیں گے تو ہم بات تو کریں گے نا. ہم جب وائی ٹی پہ ہیں تو ہم بات کریں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر دوسرے دن اس نے کہا میں نے معافی مانگ لی ہے، مٹھی سے بھی مانگ لی ہے. دوسرے دن مٹھی گر گئی، مٹھی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے، مس کیریج ہو گیا، مس کیریج ہو گیا. پھر گھر آئے، اللہ کا شکر ہے نہیں نہیں ڈاکٹر نے کہا اب بالکل ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. اس کے بعد پھر وہ سونیا بنا رہی ہے ولاگ کہ ہمارا بچہ نہیں رہا. بھائی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہو کہ ان لوگوں نے ہمیں کس طرح بیوقوف اور سارے لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنایا ہوا ہے. یہ بیوقوفیاں چھوڑ دو. تو السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں گے آپ، امید ہے. اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ایم زیڈ فیملی ولاگ. تو میرے ولاگ کو آپ دیکھا کریں، فل واچ کیا کریں، اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں پلیز. میں بڑی محنت سے یہ ویڈیو بناتی ہوں. میں سارا دن لوگوں کی ساری ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، پھر اس کے مطابق دماغ میں سوچتی رہتی ہوں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز نہیں صحیح ہے. تو یہ چیز ہے نا، تو آپ پلیز میری ہیلپ کر دیا کریں. اور میں نے نا جو آپ کو روزانہ ایک ہی بات بتاتی ہوں کہ آپ کی ہیلپنگ ایک صدقہ جاریہ ہوگی. آپ جو ہیلپ کریں گے نا تو وہ کسی کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور کسی کے لیے بہت بڑی مدد ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ریکویسٹ کو آپ نا رد نہ کیا کریں. اور لوگوں کو بھی تو آپ لائک سبسکرائب کر دیتے ہیں نا، تو ایک کلک کی بات ہے نا، اتنا آپ کا کچھ خرچ تو نہیں ہوتا. تو آپ اس طرح، اور میں بالکل آپ یقین کریں کبھی میں نے کوئی ڈرامہ، کوئی ایسی بات
نہیں کی، میں جو ہوتی ہے، میں جو دیکھتی ہوں، مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے تو میں یہ بات کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے نا ایم زیڈ فیملی ولاگ کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اب آ جاتے ہیں جی شعیب بھائی پہ. تو شعیب بھائی بچوں کو لے کے چلا رہے ہیں جی، چل رہے ہیں، بہت اچھے بہت اچھے، بہت پیارا گھر بنا لیا ہے، بہت اچھا بنا لیا ہے، بڑی سیٹنگ سے چل رہے ہیں. میں کہتی ہوں ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ سگڑ عورت بھی اس طرح اپنا گھر نہیں چلاتی جس طرح شعیب بھائی چلا رہے ہیں. صبح اٹھتے ہیں کتنا پیارا ناشتہ بناتے ہیں، برتن صاف ستھرے، اس کے بعد کچن کبھی گندا نہیں ہوتا، اس کے بعد کھانا بناتے ہیں، اس کے بعد ہر چیز تیار کرتے ہیں. اور اپنے بچوں سے ان کی اتنی دوستی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ہی ہر بات کرتے ہیں. آؤ بیٹا کھانا روٹی لینے جائیں، کیا کھاؤ گے آج، یہ لے آتے ہیں، آج یہ پکا لیتے ہیں، آج یہ بنا لیتے ہیں. ان کی سسٹر آئی تھیں، انہوں نے سیویاں بنائیں تو دوسرے دن انہوں نے بنائیں، دوسرے یا چوتھے دن انہوں نے بنائیں اور بچوں کو کھلائیں بالکل ویسے ہی جس طرح آپ ہی نے بنائی تھیں. تو میں کہتی ہوں کہ ایسا باپ اللہ پاک سب کو دے. اور ہیں سب کے والد اچھے ہیں، والد سب کے ہی اچھے ہوتے ہیں. یہ جو جویریہ صاحبہ ہیں نا، یہ جب میں ان کے یہ لوگ بالکل صلح میں تھے تو ان کے میں ولاگز دیکھا کرتی تھی. تو شعیب بھائی تو جوک وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق. تو یہ ساتھ بیٹھ کے جب ہنسا کرتی تھی تو کئی دفعہ میں نے اس کی کئی باتیں سنی ہیں تو میں نے کہا یہ بڑی بد زبان سی عورت ہے، اس کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. تو چلو وہ بد زبانی بھی چھوڑ دو، بچوں پہ سختی بھی چھوڑ دو، مرد سے لڑنا بھی چھوڑ دو. یہ سوچو کہ میرے بچے اب کہاں جائیں گے. اور جویریہ ایک مہینہ بھی نہیں رہ گیا، 20 دن رہ گئے ہیں رمضان میں. تو رمضان میں بچے کیا کریں گے، عید پہ بچے کیا کریں گے؟ تمہارا دل چاہے گا بچوں کے بغیر عید منانے کو؟ خدا کا خود کچھ تو خوف کرو. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ خدا کے لیے اپنے بچوں میں واپس آ جائیں. صحیح ہے نا. اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی میرے سامنے سے ایک ولاگ گزرا ہے. اور ولاگ کیا ہے پورا، وہ تو تماشا ہی بنا ہوا ہے زاہد بھائی کا، کہ زاہد بھائی نے لائیو میں آ جائیں بھئی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. اور اگر کوئی آیا بھی تو نہ آنے کے برابر. تو زاہد بھائی سے ایک بات کہوں گی کہ آپ اپنی زبان کو بالکل ٹھیک کر لیا تھا، پھر اپنی زبان گندی کر لیا آپ نے. وہی آپ زاہد بھائی نے ایک ولاگ بنایا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ویوز چاہیے تو آپ بدتمیزیاں کریں، گندی زبان استعمال کریں. لیکن زاہد بھائی اتنی بھی گندی استعمال نہ کریں کہ بہنیں بیٹیاں نہ دیکھ سکیں. آپ کی بیوی بھی دیکھتی ہوگی، آپ کے بچے بھی دیکھتے ہوں گے، آپ کی سالیاں بھی دیکھتی ہوں گی، آپ کی بہنیں بھی دیکھتی ہوں گی، آپ کی ماں بھی دیکھتی ہوگی. تو جو گندی زبان آپ استعمال کرتے ہو، اور آپ نے کل پرسوں اس دن وہ لڑکا جو ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا، پتلا دبلا سا تھا، وہ لوگوں کی شکلوں پہ وہ کر رہا تھا، ٹرول کر رہا تھا، یا میں کہتی ہوں مذاق بنا رہا تھا لوگوں کی شکلوں کا. تو نہیں، اللہ پاک نے سب کی شکلیں اچھی بنائی ہیں. اور یہ پتہ ہے آپ نے یہ پڑھا ہے اسلامی کتابوں میں کہ سارا جسم فرشتے مٹی سے بناتے ہیں لیکن شکل رب العالمین اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. تو کوئی بھی شکل بری نہیں ہے. اگر بری شکل آپ کہتے ہو نا، تو حضرت بلال حبشی سے زیادہ خوبصورت دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، جس کو لوگ کہتے تھے یہ حبشی ہے، یہ اس کا بلیک کلر ہے، اس کے اتنے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اس کا اتنا موٹا سا ناک ہے. لیکن میرے نبی کا پیارا، میرے نبی کا پیارا، میں کہتی ہوں ہم سب قربان اس کے ایک ایک جھلک پہ قربان. وہ بلال کہ جو جس کی اذان نہیں ہوئی تھی تو آسمان پہ اللہ پاک نے جب اذان نہ سنی، ایک دفعہ صبح کا ٹائم تھا تو بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، رات کو لوگ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بلال اذان دیتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، ان کی زبان میں لکنت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح اذان کوئی اور دے دے، آج بلال نہ دے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور آپ سب کو پتہ ہے. تو بلال حبشی نے جب اذان نہیں دی تھی تو صبح ہی نہ ہو لوگ بھاگے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ٹائم ہو گیا اور ابھی تک تو سورج نہیں نکلا. تو جبرائیل امین آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آج اذان کی آواز عرشوں پہ کیوں نہیں آئی، آج بلال کی آواز اذان کی، بلال کی اذان کی آواز عرش پہ نہیں آئی، تو میں کیسے سورج نکال دوں؟ اذان کی آواز آئے گی تو اس کے بعد سورج نکلے گا نا. تو اس حسین کو دیکھو، تم لوگ لوگوں کی شکلوں کو کہتے ہو اور لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. اس طرح نہ کرو، اس طرح بالکل بھی نہ کرو. اور نہ سونیا گوپال کی بھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، سفینہ کو سوچنا چاہیے، زاہد بھائی کو دیکھیں بنائیں ولاگ، آپ لوگ بنائیں، بے شک بنائیں، لیکن کم از کم اتنا تو سوچیں نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں.
جھوٹ بولو گے، جھوٹ بول کے پیسے کماؤ گے، تو جھوٹ میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، جھوٹ تو جھوٹ ہے۔ 4 دن آپ ایک وہ لے آؤ گے کنٹینٹ، اور اس پہ آپ اپنے ویوز لیتے رہو گے، 4 دن کے بعد جب لوگ سمجھ جائیں گے کہ سب غلط ہے تو سب غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد آپ کا ویوز ملنے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اس طرح نہ کریں، آپ کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں، اور ہمیشہ اچھی بات کریں۔ اور رجب کا مہینہ گزر گیا ہے، اب شبان کا مہینہ آ گیا ہے، تو اس مہینے میں بھی آپ نے جھوٹ بولنے ہیں، جھوٹ نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ جھوٹ نہ بولیں۔ اور میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہیں کرتی، آپ میرے ویڈیو کو واچ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ ضرور دیں۔ دیکھیں میں اچھا نہیں کر رہی نا، اچھا کام نہیں کر رہی نا، تو آپ مجھے ویوز دیں، ویوز میں بتائیں مجھے کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ صحیح نہیں کر رہے ہو، آپ یہاں سے ٹھیک نہیں ہو، اپنی اس چیز کو سدھارو، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اور میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سب 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 میرے لیے دعا کریں، اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملیں گے پھر کسی اور ولاگ میں۔ تو اللہ حافظ، اللہ حافظ۔